چھوٹنے والی اور چھوڑ کر جانے والی، جو کچھ باقی رہنے والا ہے وہ اللہ کے پاس، جس کی بہترین مثال ہمیں سورہ کہف میں ملتی ہے۔ تو سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ بات فرماتا ہے کہ ہم جو ہے تو پانی کے بادل بھیجتے ہیں، اس سے پانی گرتا ہے اور زمین میں جو بیج ہے وہ پوپلیں نکالنے شروع کرتی ہیں، پھر وہ جو ہے تو ہوائیں چلتی ہے اور وہ ہوائیں وہ بیج اور وہ پودے کو لے کر اٹھتی ہے، وہ تناور درخت بنتا ہے، پھر جو ہے تو وہ اپنی جو ہے تو ایک تناور درخت بننے کے بعد طاقتور ہوتا ہے، طاقتور بننے کے بعد پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت گزرتا ہے اور وہ جو ہے تو زرد اور پیلا پڑنا شروع ہوتا ہے، پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوائیں آتی ہے، جب وہ بے طاقت ہو جاتا ہے، بے وزن ہو جاتا ہے، تو پھر ہوائیں اسے اپنے ساتھ ادھر سے ادھر کیے ہوئی۔ وہی معاملہ انسان کا، انسان پیدا ہوتا ہے، بچپن ہوتا ہے، لڑکپن آتا ہے، پھر وہ اپنی جوانی کے شباب کو پہنچتا ہے، پھر جوانی میں جیسے ہم لوگ یوتھ ونگ میں کام کرتے ہیں، بہت عزائم ہیں ہمارے پاس، بہت خواہشات ہیں، یہ جوانی جو ہے تو ڈریم والی لائف، بہت آدمی خواب سوچتا ہے مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، خواہشات اور عزم کی یہ جو ہے تو زندگی ہے، حوصلوں والی زندگی ہے، حوصلوں والا دور ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کمزوری والا بڑھاپا آنے والا ہے، کمزوری والا بڑھاپا، کیونکہ وہاں پر انسان لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے، سہاروں کا محتاج ہوتا ہے، وہ سہاروں کی بنیاد پہ پانی دیجیے، گولیاں دیجیے، تمام کے تمام معاملات ہونے والے اور یہ ہمیں پیش آنے والے۔ پھر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ جو ہے تو بڑھاپے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو ایک حقیقت، وہ سچائی اور موت سے ہمیں اس کا سامنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثال دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں وہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 46 میں اس سے متصل یہ آیت ہے جس میں یہ بات فرماتا ہے کہ اولاد اور مال یہ دنیا کی زینت ہے۔ اور زینت کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو زائد خوبصورتی کرتا ہے اسے زینت کہتے ہیں۔ تو یہ مال اور اولاد، انسان کو دنیا میں سب سے شدید محبت مال اور اولاد سے ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تمہاری محبت ہے اس سے، لیکن یہ جو ہے تو یہ دنیا جو بنی ہے اسباب کی دنیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام چلایا کہ دادا کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا اور پوتے سے جو اس طرح سے نظام چل رہا ہے کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے، تو لہٰذا یہ تمہاری ضرورت ہے، یہ ضرورت کی حد تک رہے، یہ برتنے کی چیز ہے، دنیا برتی جائے، یہ مقصد نہ بنے۔ پھر ہم متعدد مثالیں ہیں قرآن کی، بہت ہی مثالیں قرآن میں ہیں کہ دنیا کے تعلق سے، حدود دنیا کے تعلق سے اور دنیا کی حقیقت کے تعلق سے ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ہم تھوڑا رک کر اگر اس آیت پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پوری زندگی اس میں سمیٹ دی، پورے اپنے دائرے اختیار میں دی۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا معاملہ ہے؟ کھیل کود میں وہ زندگی ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ وقت ہے کہ وہ جو ہے تو چیزوں کو سمجھے، دین کی باتیں کو سمجھے، وہ کھیل کود کا جو ہے تو بچپن اسی میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن آج تو معاملہ عجیب ہے، آج معاملہ عجیب ہے کہ آدمی لڑکپن سے نکلنے کے بعد بھی جو ہے تو بڑی عمروں میں بھی کھیل رہا ہے۔ کھیلنا بری بات نہیں ہے، صحت کے لیے اچھی بات ہے، لیکن آدمی کیا کر رہا ہے؟ وہ عمروں میں بھی کھیل رہا ہے اور کھیلنے والے کم، دیکھنے والے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں، زیادہ مشغول دکھتے ہیں۔ ایک معاملہ یہ ہے۔ دوسرا، جب اسے تھوڑا شعور آتا ہے، وہ جب وہ دوسری اسٹیج پر آتا ہے، نوجوانی کی عمر میں آتا ہے، تو وہاں پر جو ہے تو زیب و زینت میں لگا ہے۔ ظاہری ٹک ٹاک لفظ جو استعمال ہوا ہے، ظاہری ٹک ٹاک، ظاہری زیب و زینت، کہ وہ چیز ہے کہ جو اس سے چھوٹنے والی اور چھوڑ کر جانا ہے، اسی کے اندر لگا ہے۔ آپس میں کمپٹیشن ہو رہا ہے، اس نے 600 کے اندر مکان بنایا تو میں 1200 میں بناؤں گا، اس نے یہ 2 دکانیں لیا تو میں 400 میں لوں گا۔ یہ دکانیں، یہ مکان، یہ تمام کی تمام چیزیں یہیں کی یہیں رہ جانے والی، یہیں کی یہیں رہ جانے والی۔ کیا چیزوں میں کمپٹیشن نہیں کر رہے ہیں؟ کیا چیزوں کے اندر کمپٹیشن نہیں ہو رہا ہے؟ کس طرح سے ہمیں ایک دوسرے کو جو پیچھے ہم لوگ لگے ہیں، کس طرح سے ہم لوگ اپنے آپس میں مقابلہ آنا ہی لگا ہے۔ پھر تیسرا اور آخری دور انسان کی زندگی کہ وہ جو ہے تو وہاں پر تفاکر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ وہ آخری دور ہے انسان کا، کم از کم اپنا احتساب کر کے آخری دور چل رہا ہے۔ تو آخری دور میں کس چیز کی وہاں پر مقابلہ آ رہی ہے؟ کس چیز کی ہو رہی ہے مقابلہ آ رہا ہے؟ کیا اولاد کا فقر جتایا جا رہا ہے کہ میرے بچے ایسے، میرے بچے ایسے، میرے بچے اتنا کماتے؟ اور دوسری چیز کیا ہے کہ کثرت مال کے اوپر بڑی بڑی دنیا بنی ہے کہ میری اتنی پراپرٹی ہے، میری اتنی دولت ہے، اور پھر انسان کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ یہ آیت جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بات فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا ایک دھوکے کا سامان، ایک دھوکے کا سامان نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے جس کے تعلق سے بات آتی ہے۔ اور سورہ تکاثر کے اندر بھی اگر ہم آخر میں دیکھیں کہ وہاں پر یہ بات ہے الْحَاقُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، کہ لوگوں تمہیں یہ مال جمع کرنے کی ہوس میں تم نے قبریں تک جا لی، جس کے لیے ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ وہاں پر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ماؤنٹین آف دا سیریمنی، کہ انہوں نے ایک خطبہ دیا تھا پہاڑوں کے اوپر، ان کے حواری تھے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ ابھی بھائی نے جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاباز صحابیوں کے اوپر حضرت سلمان فارسی کے تعلق سے بات کہی ہے۔ تو
عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہیں حواری تھے، وہ بہت ہی پیارا خطبہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں، دیکھو تم اپنا مال زمین میں مت چھپا دو، زمین میں چھپاؤ گے تو کیڑوں کا ڈر ہے، کوئی اسے کھا لے گا، چوری کا ڈر ہے، کیڑا لگ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ تم اپنا مال جو ہے تو آسمان میں رکھو، آسمان میں رکھو سے مراد یہ کہ سب کا خیرات کرو، آسمان میں دو تم مال، وہاں پر محفوظ رہے گا، ڈبل ملے گا، وہاں پر نہ چوری کا ڈر ہے نہ خراب ہونے کا ڈر۔ اور یاد رکھو، انسان کا مال جہاں، اس کا دل وہاں، اس کے بنگلہ اور جس کی پراپرٹی کھیتی باڑی سب یہیں پہ ہے، اور اسے یہ کہے کہ چلو تم بنگلہ دیشی یہاں سے نکلو، جائے گا؟ وہ نہیں جائے گا۔ بولے گا ارے نہیں بھائی میں نہیں جاتا ہوں، لڑے گا وہ یہاں پر، ضد کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، جب انسان کی جان اگر نکلے اور سب اس کا یہیں پر ہے، کچھ بھیجا نہیں اس نے اوپر کے بینک میں کچھ بھیجا ہی نہیں، تو کیا کرے گا وہ؟ ڈاکٹر صاحب کوشش کرو، کیا لگتا لگاؤ، تھوڑی امید ہے کیا، پیسہ بچتے، یہ ڈاکٹر نہیں وہ ڈاکٹر، اس کا اسپیشل ڈاکٹر، کوشش کرو ڈاکٹر صاحب کیسے نہ کیسے میں بچ جاؤں یہاں، یہ معاملہ ہوگا۔ اور اس نے اللہ کی بینک میں کچھ بھیجا ہی نہیں، اللہ کی بینک میں اس نے کچھ بھیجا ہی نہیں۔ اور اللہ کی بینک میں اگر بھیجتا تو کیا کہتا ہے؟ بھائی جلدی جلدی کرو، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، جانا تو ہے وہاں پر، اللہ کا دیدار ہونے والا ہے اور تمام کی تمام چیزیں ہونے والی، تو جلدی جائے گا، جلدی کوشش کرے گا۔ تو دیکھیے بہت اچھا واقعہ عبدالعزیز بن مروان، بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ، جب اس کا آخری وقت آیا، اس کا آخری وقت آیا تو معاملہ یہ ہوا وہاں پر کہ کفن لایا گیا، تو بہت رویا یہ کفن دیکھ کر، اور یہ جملہ کہا اس نے کہ انسان کی یہ میری مملکت ہے، یہ دولت ہے، یہ شان و شوکت ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں میرے پاس ہیں، لیکن میں دنیا سے کیا لے کر جا رہا ہوں؟ دنیا کا سامان میرے ساتھ کیا آ رہا ہے قبر میں؟ کہ بس 2 گز کفن کا ٹکڑا میرے ساتھ ہے، ایک کفن کا ٹکڑا انسان کے ساتھ قبر میں جاتا ہے، اور کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں ہو، کفن کا ٹکڑا ہاتھ میں لیتا ہے اور جو ہے تو پلٹتا ہے اور بہت زور زور سے دھاڑے مار کر ہوتا ہے، اور یہ جملہ کہتا ہے ہائے رے دنیا، تیرا بہت کچھ بھی تھوڑا ہے، تھوڑا تو بہت ہی تھوڑا ہے، تو بے وفا ہے، تو بے وفا ہے، تو بے وفا ہے، کہ جائے گا اس جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس۔ حاضرین اکرام، کی دنیا کی ہے۔ آئیے ہم دوسرا عنوان دیکھتے ہیں کہ دنیا داری کا انجام کیا ہو، کہ ہم نے دنیا کی حقیقت تو دیکھی، اب دنیا داری کا انجام۔ دنیا داری کے انجام میں دیکھیے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 51 کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا داری میں لگتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دین کو جو ہے تو جنہوں نے کھیل تماشا بنا کے رکھا ہے اور یہ اسی دنیا کی زندگی میں منہمک ہو گئے، تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ ان کا یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ ان سے اپنی رحمت کی نگاہ دور کر دی، ان سے اپنی رحمت دور کر دی۔ ظاہر محترم سوچ کہ وہ دنیا تو دنیا، وہ آخرت کا معاملہ کہ وہاں پر ایک باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گی، ماں اپنے بچوں کو نہیں پہچانے گی، ہر معاملہ نفسی نفسی کا ہوگا۔ تو وہاں پر جو ہے کہ انسان منتظر ہوگا وہ رحمت کی نگاہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سے رحمت کی نگاہ، دنیا اور آخرت میں سے اپنی رحم سے دور کر، رحمت سے دور کر دیں گا اس جو دنیا کی زندگی میں منہمک ہو گیا، مبتلا ہو گیا، جس نے دین کو کھیل تماشا بنایا اور جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 7 سے 8 میں ملتا ہے۔ یہ 4 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کو وہاں پر فرمائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے امید کی توقع نہیں رکھتے کہ مجھے ملنا ہے اللہ سے، جواب دینا ہے اللہ سے ایک دن ملنا ہے مجھے، یہ بھلا گئے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اسی پر مطمئن ہو گئے، اور اللہ کی آیتیں صرف یہ قرآن کی آیتیں نہیں بلکہ آیت کے لفظی معنی ہوتے نشانی، تمام جگہ اللہ کی نشانی، اللہ کی نشانیوں کو بھلا بیٹھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہتا ہے یقینی طور پر یہ جہنم میں جائے۔ اس کے آگے ہم سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین میں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، اور جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین اپنی مرضی سے۔ حاضرین اکرام، کہ اللہ کے دین میں ٹیڑھ پیدا کرنا کیسے ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے، یہ حق راستہ ہے، یہ حق راستے پہ چلنے سے روکتے۔ یہ دین میں ٹیڑھ پیدا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اپنے اپنے طور پر جو ہے تو دین کی تشریحات کرتے کہ جہاد کو جو ہے تو ابھی CNN اور BBC والے ڈیفائن کر رہے کہ جہاد کیا ہے۔ جہاد ہم بتائیں گے آپ، CNN اور BBC والے بڑے بڑے میڈیاز والے ہیں جو اسلام کی ٹرمنالوجی کو اپنے طور پر کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اسلام وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کر کے بتایا، اور صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر عمل کیا۔ اسلام صرف اور صرف وہی ہے، کسی انسان کی اپنی جو ہے انٹرپریٹیشن ہم جو کہیں گے وہ، اور اپنی تشریحات سے،
کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس کے معنی قرآن وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے عمل کر دیا۔ یہ دین میں ٹیڑھ پیدا کرنے سے مراد یہ ہو گیا۔ اس کے آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 103 اور 104 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تباہی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کی۔ کہ دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر صاف اور واضح اور یقینی طور پر یہ بات فرما رہا ہے کہ تباہی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ساری محنت، ساری دوڑ دھوپ صرف اور صرف دنیا کمانے میں، یہ اصل خسارے میں، یہی خسارے میں جانے میں، یہ ہے دنیا پرستوں کا انجام۔ اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ شورا میں بھی یہی بات ملتی ہے، سورہ نازیہ سورہ نمبر 79 اس کے آگے آیت نمبر 37 سے 39 کے اندر ہم یہی بات ہے۔ اب آئیے ہم یہ دنیا کی حقیقت کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے انسان کی زندگی کی مدت ہے کہ ہم نے سب سے پہلے دیکھے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کے آگے دیکھے دنیا داری کا انجام کیا ہوگا، اور تیسرا اور یہ کہ دنیا کے اندر انسان کی زندگی کی مدت ہے۔ تو سورہ نازیہ سورہ نمبر 79 آیت نمبر 46 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ جب وہ قیامت کی گھڑی آئے گی، تمام کے تمام لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے پوچھیں گے کہ لوگوں تم دنیا کی زندگی میں اور حالت موت برزخ والی زندگی میں کتنا وقت رہ کر؟ تو انسان کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم صبح کی ایک گھڑی یا شام کی ایک گھڑی بس اتنا وقت گزار کر آئے۔ اب یہ سوچیے کہ ہماری 60 سال والی زندگی، 70 سال والی زندگی، 80 سال والی زندگی، انسان کیا کہیں گے اللہ کے سامنے کہ ہم صرف جو ہے تو صبح کی ایک گھڑی یا شام کی ایک گھڑی۔ اور مزید واضح اس کے ہمیں ملتی ہے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 55 کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ وہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجرمین جو ہے جب سب کو پکڑ کر لایا جائے گا، گھیر کر لایا جائے گا، تو قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں جو ہے تو ایک سال جو ہے گزار دیں، ایک سال ایک گھڑی ہم گزار دیں۔ حدیث میں ہمیں جو ہے تو اس کی ترمذی شریف میں جو ہے ہمیں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے ایک بات آتی ہے کہ ساتھ کیا ہے، تم کیا جانو ساتھ کیا ہے، کہ قرب قیامت، جب قیامت کا وقت قریب ہوگا، قیامت کا جب وقت قریب ہوگا تو سال مہینوں کے برابر، مہینے دن کے برابر جو ہے تو مہینے ہفتوں کے برابر، ہفتے دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر، اور گھنٹے ایک ساتھ کے برابر ہوں گے۔ اور تم کیا جانو ساتھ کیا ہے؟ ساتھ یہ ایسی ہے کہ ایک ماچس کی تیلی جلاؤ اور ختم، یہ ہے ساتھ، یہ ہے انسان کی زندگی۔ جو انسان کی زندگی کے لیے جو ہے تو ایک انسان نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، نہ اپنا نہ پرایا، بس وہ اسی کی ہوڑ میں لگا ہے۔ یہ ہے انسان کی 80 سال 70 سال یا قیامت میں اسے ایسی محسوس ہوگی کہ بس ایک لمحہ گزارا۔ حاضرین کرام، یہ ہے دنیا کی حقیقت، دنیا داری کا انجام اور انسان کی زندگی کی مدت اس دنیا میں۔ آئیے ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ اب حدیثوں سے بھی دیکھ لیں کہ حدیث میں کیا ہے۔ کہ حدیث کے اندر دیکھیں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک بکری کا مردار بچہ وہ کچرے کے ڈھیر میں پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب کی اور کہا کہ کوئی ہے جو اسے 1 درہم میں خرید لے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بکری کا بچہ مردار ہے، کچرے کے ڈھیر میں پڑا ہے، بدبو آ رہی ہے، اس کے کان کٹے ہیں، اسے تو ہم مفت میں بکا۔ تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ یقین جانو اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک یہ دنیا، اس کی تمام کے تمام معلومات، اس کی پوری کی پوری دولت، اس کی تمام چیزیں اللہ کی نظر میں اس سے بھی کم تر، اس سے بھی کم تر۔ یہ ہے اس کی قسم۔ ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر یہ دنیا کی معلومات اور اس کے ساز و سامان کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر، تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بنا۔ یہ ہے دنیا کے، یہ دنیا کے معلومات۔ اس کے آگے ہم کو بات بھی ملتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کرنے کے لیے لڑکے اتر گئے کہ یہ میرے والد ہیں، میرے کو بڑی محبت تھی، میرے کو بھی ان کے ساتھ قبر میں تدفین کرو۔ نہیں سنے ہم نے آج تک، نہ بھائی لوگوں نے احتجاج کرے کہ میرے بڑے بھائی تھے، بڑی اچھی بنتی تھی، بڑی اچھی چلتی تھی ہماری، میرے کو بھی ڈال دو۔ یہ معاملہ ہوا، اتریں گے قبر میں، اتاریں گے، اوپر آ کے پھر مٹی دے دیں گے، ہے نا، یہی معاملہ ہے۔ کیا ہے تیسرا ساتھی ہمارے یہاں صدر صاحب بھی بیٹھے، انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر دنیا داری کا انجام